5,000 روپے جو میرے پاس تھے اس کے حوالے کیے، اس کی جاں فشانی سے کنویں لگائے اور کھیتوں کو درست کیا کہ پہلی فصل پر وارے نیارے ہو گئے۔ میں نے بچوں کی تعلیم کا جو میرا مقصد تھا ذکر نہیں کیا۔ ماں کے لیے 1 برس تک بچے کی پرورش مشکل، استاد کے لیے اول سال کی تعلیم کٹھن۔ ان دونوں میں صبر، سلیقہ اور محبت ہے تو بیل مڑے چڑھتی ہے، ورنہ ایک کے ہاتھ سے بچے کی موت اور دوسرے کے ہاتھ سے بچے کی بربادی یقینی ہے۔ جس مقام پر ماں کی مصیبت ختم ہوتی ہے وہاں سے استاد کی مصیبت کا آغاز ہوتا ہے۔ جہالت کے زمانے میں دہقان کے گھر اور جاہل ماں کی گود سے بچے کو حاصل کرنا سمندر کی گہرائیوں سے موتی نکال لانے سے بھی مشکل ہے۔ ابتدائی مکاتب کے جن مدرسوں کو بچوں کی تعلیم سے عشق ہے، ان سے پوچھو کہ دیہات میں بچوں کے والدین کو کیا کیا سبز باغ دکھانے پڑتے ہیں تو کہیں مطلب حاصل ہوتا ہے۔ میں نے 27 بچوں پر محنت کی، انہیں پڑھانے کا کم اور کھلانے کا زیادہ خیال رہتا تھا۔ میں ان سے اتنا پیار کرتا تھا کہ کبھی کبھی وہ محبت میں مجھے گھوڑا بننے کو کہتے اور میری پیٹھ پر چڑھ کر میرے منہ میں رسی کی لگام دیتے، یا دونوں کان پکڑ کر ایڑیاں مار مار کر منہ سے ٹک ٹک اور چل چل کہتے۔ میں بھی مجبوراً 2-4 قدم چوپاؤں کی طرح ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتا تو سب ہنستے اور خوش ہوتے، حتیٰ کہ مدرسہ انہیں تفریح گاہ معلوم ہونے لگا۔ چھٹی ملنے پر بھی دیر سے جاتے، صبح سویرے خود بخود چلے آتے۔ تختی یا کاغذ پر پڑھنا شروع نہیں کرایا بلکہ چھوٹے چھوٹے خوش رنگ پتھر لے کر ان کے بڑے بڑے حروف ابجد بنائے تاکہ نظر افروز اور خوش منظر حروف دماغ پر بوجھ ہونے کی بجائے تفریح کا باعث ہوں۔ بچوں میں سبق کی رغبت بڑھی اور میرے اندازے سے بھی زیادہ بڑھی۔ 1 سال بعد لکھنا شروع کرایا، کنکریاں بچوں کو دیتا تاکہ وہ ابجد کے ہم شکل حروف بنائیں۔ اب مجھے ایک معاون کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چاروں طرف نظر دوڑا کر باپ کے اندوختہ کو اس کام میں لگانے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ کل رقم میں سے 500 شادی پر خرچ ہوئے تھے، 200 اس دوست کے تھے، اس کے ساتھ بیوی کا صدقہ اتارا۔ میں نے کہا اول تو سب خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تھا، لیکن اب جو نصف اپنی خوشی اور بیوی کی امیری میں صرف کر چکا تو نصف خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ چنانچہ 20 روپیہ ماہوار ایک مدرس رکھا، دونوں نے مل کر محنت کی۔ میں درجہ اول اور درجہ دوم کو پڑھاتا رہا، 3 درجے تک بھی مل جل کر کام کیا۔ 4 درجے ہوئے تو 2 استاد رکھے، 20 والے کو 25 دیے اور 20 پر ایک اور نوجوان رکھا۔ غرض ہم 3 استاد 5 درجوں کو پڑھاتے رہے۔ اس مرد مخیر کی 3000 کی بروقت امداد نے بڑا کام کیا۔ میرا حوصلہ 2 گنا ہوا۔ ہم سب معلم اور متعلم فرصت کے وقت زمین صاف کرتے اور باغبان کی امداد کرتے تھے۔ 2 اور کنویں جب لگ چکے تو جنگل میں منگل ہو گیا۔ میں نے اس وقت کی دولت خدا کا باقاعدہ بہی کھاتہ کھولا، پائی پائی کا حساب رکھنے لگا۔ مدرسہ مڈل کے درجے کو پہنچا، میں نے اور استاد ملازم رکھے۔ اب جو گاؤں کے لوگوں نے میری محنت کو برابر پایا تو رکھنا اندازیاں شروع کیں۔ عمرہ نے غربا کو بھڑکایا کہ وقف کا مال بغیر ڈکار کے ہضم کر رہا ہے۔ غربا ہمیشہ اپنے مقاصد کے خلاف عمرہ کے اعلی کار بنے رہتے ہیں۔ وہ بھڑک اٹھے، جہاں سے میں گزرتا انگلیاں اٹھاتے، زبان درازی کرتے۔ جن لوگوں نے کبھی عید کی نماز نہ پڑھی تھی وہ ہر روز فساد کی نیت سے وقت بے وقت آتے اور نماز کی نیت باندھ کر توڑ دیتے کہ یہاں یکسوئی نہیں مکتب کا شعور ہے۔ آخر گاؤں میں پنچایت ہوئی، مجھے طلب کیا گیا، میرا حساب پاک تھا۔ مجھے محاسبے سے کیا فکر تھا، چلا گیا۔ حساب طلب ہوا، میں نے بہی کھاتہ پیش کر دیا۔ انہوں نے دیکھ کر کہا یہ مال وقف کسی اور شخص کے انتظام میں رہے تو اچھا ہے۔ میں نے ساتھ کیا، حساب کی کتابیں اور زر بقایا پنچوں کے حوالے کیا۔ پبلک کاموں کو خوش قسمت قومیں کامیابی سے انجام دیتی ہیں۔ خود غرض افراد سے یہ کام کب ہوا ہے؟ انصاف اور ایثار جو شرط اول ہے وہ یہاں مفقود تھا۔
ترکاری کچھ پنچوں کو پہنچی، کچھ ان کے احباب میں بٹی۔ گاؤں میں کوئی بڑا باہمت ہوتا ہے جو اپنی کھیتی کی بھی اچھی طرح دیکھ بھال کرتا ہے۔ وقف مال میں کون دلچسپی لے؟ 2 سال میں باغ سوکھا، آمدنی آدھی ہو گئی، مدرسوں کی تنخواہیں سر پر پڑیں، میں پنچوں کے پیچھے جوتیاں چٹکھاتا پھرنے لگا۔ صاحب و عوام جذبات کی مخلوق ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے وقت کا وہ اور میرا یہ حال دیکھا، پنچوں کے پیچھے پڑ گئے کہ غریبوں کا مال تو مارتے تھے، اب خدا کے مال پر بھی ہاتھ صاف کر رہے ہو۔ جیسے 2 سال پہلے مجھے عزت بچانی مشکل تھی، اب انہیں پگڑی سنبھالنی محال ہو گئی۔ پھر پنچایت ہوئی مگر پنچ نہ پہنچے۔ حساب کے کاغذ پرزوں کی صورت میں تھے۔ انہوں نے معذرت کی کہ استروں کی مالا ہم گلے میں نہیں ڈال سکتے۔ سب نے مجھے پھر کہا کہ تم ہی سنبھالو۔ میں نے تجویز دی کہ میرے چند فارغ التحصیل طلباء کی کمیٹی بنائی جائے جو اس پنچایت کے روبرو ہر سال آمد و خرچ پیش کرے اور سال نو کے اخراجات کا تخمینہ بنا کر لوگوں سے منظوری لی۔ سال گزرا، پنچایت کا سوال آیا، مدرسے میں جلسہ کیا، چھوٹے بچوں نے نظمیں پڑھیں، بڑے لڑکوں نے کرتب دکھائے، میں نے امداد باہمی پر تقریر کی جو پسند کی گئی۔ یہ سارا انتظام لوگوں کو تماشا معلوم ہوا۔ اگلے برس گاؤں والوں نے خود انتظام کیا، جلسہ میں حصہ لیا، رشتہ داروں اور دوستوں کو دعوت دی۔ جلسہ کی رونق دوبالا ہوئی۔ عورتوں کے لیے پردے کا انتظام تھا، میری تقریر بھی تھی، سب سننے کو آئے۔ تقریر کا لب لباب یہ تھا: خدا نفاست کو پسند کرتا ہے، وہ بدبو سے نفور اور خوشبو سے مسرور ہوتا ہے۔ وہ کبھی ایسی ہستی یا شہر میں نہیں آتا جہاں غلاظت کے ڈھیر اور کوڑے کے انبار ہوں۔ خدا کی رحمت کے پاک فرشتے کوثر کے پانی سے منہ دھو کر گھر میں امن اور سلامتی کا پیغام لے کر داخل ہوتے ہیں۔ جہاں والدین اجلے کپڑے پہنتے ہیں اور بچوں کا منہ صاف پانی سے دھوتے ہیں۔ خدا عمرہ کے بڑے بڑے باغوں سے خوش نہیں ہوتا، وہ ان غریب لوگوں کی پھلواری دیکھنے کا اشتیاق رکھتا ہے جہاں باعصمت عورتیں اپنے ہاتھوں سے خوشنما پھول کے پودے لگاتی ہیں اور ننھی بچیاں چھوٹے چھوٹے مٹکوں میں پانی لا لا کر ان کو سینچتی ہیں۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ اہل جنت کی ظاہری نشانی کیا ہے؟ وہ بولا، ظاہری صفائی۔ جس باہمت نے آنگن صاف نہ کیا وہ روح کو کیا پاک کرے گا؟ جس کا ظاہر درست نہیں اس کا باطن کیا ہوگا؟ جو قومیں دنیا کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے بہشت بے تاب ہے۔ غلیظ انسانوں کے لیے دوزخ منہ کھولے بیٹھی ہے۔ جنت پاک بندوں کی آبادی ہے، گندے لوگ جہنم کا ایندھن ہے۔ خدا خود پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ اگر اس کی خوشنودی مطلوب ہے تو صاف ستھرے رہو۔ حسن سلوک اور حسن معاملہ ہی اصل عبادت ہے۔ فریب اور فساد سے پاک خدمت خلق پر آمادہ لوگ آخرت میں فلاح پائیں گے۔ جو رات دن خالق کا نام لیتا ہے، مخلوق پر رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اے جواں ہمت جواں سال، کیا کسی برے کو عمر کے بوجھ تلے لڑکھڑاتے اور خمیدہ خمیدہ جاتے دیکھ کر بغیر التجا کے تو آسائے پیری بنا، اسے تندرست و توانا کیا؟ بے یار و مددگار مریض کے بستر علالت کے پاس بیٹھ کر تو نے میٹھی باتوں سے اسے تسلی دی، اپنے ہاتھوں سے اس کے تلووں کو سہلایا؟ اگر ایسا نہیں کیا تو جوانی و صحت تو نے عقارت گنوائی۔ بیمار کا جب بند بند دکھتا ہو، ہمسایہ اگر آہستہ آہستہ آ کر مٹھی چاپ کرے تو جوں جوں بیمار کو آرام ملتا ہے خدا خوش ہوتا ہے۔ خدا کے جھوٹے متلاشی خدا کو جنگلوں میں اور کنوؤں میں ڈھونڈتے ہیں، سچا جویا کو اللہ آبادی میں ملتا ہے۔ جوگی پہاڑوں میں سر ٹکراتا ہے، بھوکی گلیوں میں موہن پاتا ہے، اللہ اللہ کی تسبیح کرنے سے وہ نہیں ملتا، زبان سے شکر شکر کہنے سے وہ مشکور نہیں ہوتا۔ زبانی جمع خرچ سے جب انسان تسلی نہیں پاتا، عبادت لفظی سے خدا کیوں کر مطمئن ہو سکتا ہے؟
انسان کے رنج و کلفت میں شرکت مصیبت کے وقت اس کی امداد و اعانت جملہ عبادات کا مغز ہے۔ کسی کا حق دبانے، کمزور پر ظلم ڈھانے سے زمین کانپتی ہے، عرش ہلتا ہے، خدا کا غضب جوش مارتا ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ بعض خدا ناشناس رات دن نمازیں پڑھتے ہیں، زبان سے رب رحیم پکارتے ہیں، مگر اپنی ناانصافیوں پر دھیان نہیں دیتے، کمزوروں پر رحم نہیں کھاتے، من میں مست ہے کہ خدا کی خوشنودی یعنی جنت ان کے پاس بئی ہو گئی، درآں حال یہ کہ وہ قہار کے غضب یعنی دوزخ میں رہیں گے۔ ایک 2 برس کے یتیم بچے کو دیکھو جسے اجل نے باپ کی شفقت اور ماں کی محبت سے محروم کر دیا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ جنت سے زیادہ خوشگوار آغوش مادر سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکا ہے۔ وہ ماں کی محبت بھری نگاہوں کو ڈھونڈتا ہے، انہیں نہیں پاتا تو بے اختیار ہوتا ہے۔ خدا کی رحمت کے انمول موتی یتیم بچے کے آنسو بن کر خاک میں گم ہو رہے ہیں۔ کوئی ہے جو اس رحمت کے خزانے کو اٹھا کر اپنے گھر لے جائے، بچوں کی طرح پرورش کرے، زیور علم سے مزین کرے۔ زاہد تیرے 1,00,000 برس کے ریائی سجدے اور زحمت خیز چلے ایسے رحمت خیز نہیں جتنے کہ یتیم پر ایک پیار کی نظر یا اس پر ایک پائی خرچ۔ جس کا دل اہل شہر، اہل ملک بلکہ اہل دنیا کے مصائب پر نہیں پسیجتا، وہ دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ جو لوگ بنی نوع انسان کی علمی اور عملی امداد میں کوشاں رہتے ہیں، ان کے دکھ درد کو دور کرتے ہیں، خدا کا جوش کرم ان پر الفت کی دنیا یعنی جنت کے دروازے کھول دے گا۔ ان کے عمل صالح کبوتر کی طرح دل آویز اور بولے بچوں کی طرح معصوم صورت اختیار کر کے ان کی خوشیوں میں اضافہ کریں گے۔ یا الہی مجھے ایسی نماز اور سجدوں کی توفیق دے جن سے خدمت خلق کا جوش بڑھے، لوگوں میں عدل و انصاف کرنے کی صلاحیت پاؤں اور میری زندگی اہل دنیا کے لیے مفید ثابت ہو۔ آمین۔